اور پھر وہ قرض ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے، تو اسلام دوسرے فریق کو کہتا ہے کہ آپ قرض معاف کر دیں۔ پھر دوسرے درجے میں کہتا ہے کہ آپ اس کو اتنی مہلت دیتے رہیں جب تک کہ وہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ لیکن اگر ایک فریق قرض ادا کرنے کو تیار نہیں اور دوسرا نہ معاف کرنے کو تیار ہے نہ مہلت دینے کو تیار ہے، تو اس کے بعد پھر قانون کا عمل شروع ہو جاتا ہے، پھر عدالت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، پھر عدالت دونوں کی بات سنتا ہے۔ تو یہ اسلام کی وہ خصوصیت ہے کہ جس نے جب انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا ہے اور ایک مل جل کر رہنے کا معاشرہ کو عطا کیا ہے، وہ طبیعت اس کو عطا کی ہے، تو وہ اپنی اس زندگی کے نظام کا آغاز اخلاقیات سے کرتا ہے، پھر اس سے آگے قانون کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں قانون بنانے کے ادارے بھی موجود ہیں، قانون کے مطابق فیصلہ دینے کے لیے عدالتیں بھی موجود ہیں، جج موجود ہیں، اور اس قانون کی روشنی میں عدالت کی رہنمائی کے لیے وکلاء بھی موجود ہیں۔ اب کہ ہم مقننہ کیا قانون سازی کے اس معیار پر پورا اترتا ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے؟ کیا ہماری عدالتیں قانون کی بنیاد پر لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کے اس معیار پر اترتے ہیں جس کا خود قانون سے تقاضا کرتا ہے؟ کیا ہم وکیل لوگ قانون کی کتاب ہاتھ میں لیے عدالت میں کھڑے ہو کر قاضی کو رہنمائی دیتے ہیں، کیا ہم اس معیار پر اتر کو صداقت کے معیار پر قانون کی رہنمائی مہیا کر سکیں ان کو؟ اور پھر ساتھ ہی اس نئے مروجہ نظام میں ریاست قوانین وضع کرتی ہے، بائی-لاز طے کرتی ہے۔ کسی زمانے میں ہم اس کو تعزیرات ہند کہتے تھے اور آج اس کو ہم تعزیرات پاکستان کہتے ہیں۔ لیکن 70 سال کے بعد بھی ہم ایسا نظام وجود پذیر نہیں کر سکے ہیں کہ جس میں ہم قرآن و سنت کے حوالے سے قوانین کو سمجھیں، قوانین کو مرتب کریں، قوانین کو مقننہ سے پاس کریں، اور عدالتیں اس قانون کے تحت فیصلہ دینے کی پابند ہو جائیں۔ آج کی یہ محفل
ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ اگر علماء اور وکلاء میں ایک مربوط نظام قائم ہو جائے تو ہم اس حوالے سے پیشرفت کر سکتے ہیں کہ آج 70 سال کے بعد بھی ہمارے وہ تشریح جس کی بنیاد پر یہ ملک قائم کیا گیا تھا مل جل کر آگے بڑھ سکے. یہ ایک اچھا موقع ہے. اس طرح اور ایک نظام اس